فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، آمین۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ 4 رمضان المبارک سحری کا آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ یہ رحمتوں والا عشرہ ہے۔ اس میں اللہ کی رحمتیں بے شمار ان کا نزول ہو رہا ہے۔ اس عشرہ رحمت سے بھی ہم نے فیض یاب ہونا ہے۔ نماز کی پابندی، تراویح، اسی طرح روزے کی پابندی، یہ سارے معمولات بجا لانے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر مواسات ہونے کے حوالے سے یہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ بھی ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کا، بالخصوص وہ جو مستحقین ہیں، یعنی کسی بھی حوالے سے وہ شرعی فقیر یا مسکین ہیں، ان کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے، ان کی بھی مدد کرنی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اس طرح ان کی مدد کی جائے کہ ایک ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ بس آج بالخصوص ہم رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل، یعنی روزہ کا فدیہ، اس کے مسائل کیا ہیں، قضاء کے مسائل کیا ہیں، کفارے کے مسائل کیا ہیں، کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ان مسائل کا احاطہ کیا جا سکے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان جناب شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد امیر سیفی صاحب، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب ساجد صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے شیخ الحدیث مفتی محمد امیر سیفی صاحب، رمضان المبارک کا پس منظر، روزے کی فرضیت، روزے کا پس منظر، تاکہ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو رہنمائی حاصل ہو جائے کہ رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس کی فرضیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روزوں کے مسائل ہیں، چونکہ عام فہم نہیں ہے، عام لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اس حوالے سے رہنمائی کی، اس پر آپ روشنی ڈالیے گا، وضاحت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا رسول اللہ، حبیب خالق یکتا توئی، برگزیدہ ذوالجلال پاک بے ہمتا توئی، نازنین حضرت حق صدر بزم کائنات، نور چشم انبیاء چشم و چراغ ماتوئی، شمس تبریزی چ داند نات گوئی، ہائے تو مصطفیٰ و مجتبیٰ و سید اعلیٰ توئی۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے انسان کی بہتری کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی روحانی ترقی کے لیے، انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے اللہ رب العزت جل وعلا نے روزے کا حکم دیا۔ بے شک فرمایا، اے ایمان والو، جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اور ساتھ تشبیہاً فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جی، جیسا کہ یہ روزہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا۔ سبحان اللہ،
ٹھیک، اور یہ تشبیہ نفس فرضیت میں ہے، صرف فرضیت میں تشبیہ ہے، ٹھیک ہے، باقی روزے کی اصل میں کم میں، یعنی اس کی ثواب کی جو مقدار ہے اس میں، اس کی جو وصف ہے اس میں، اس روزہ سے جو امت محمدیہ روزے کے دوران ہی ہاں روزے کے دوران بھی ہے، یعنی اس روزے کی فضیلت جو امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ و تسلیم کو حاصل ہے، جی، ان کو یہ حاصل نہیں تھی۔ اللہ ادھر تو یہ فضیلت ہے، اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا، حدیث قدسی ہے جی، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، سبحان اللہ، الصوم لی وانا اجزی بہ بھی ہے ایک روایت کی میں جی، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ حالانکہ سب اعمال کی جزا اللہ پاک دیتا جی، ہے، بے شک، لیکن خصوصیت سے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بہت اعلیٰ جزا دے گا۔ سبحان اللہ، اور دوسرا اس روایت کو یوں بھی پڑھا گیا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، سبحان اللہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، جب اس نے میرے لیے رکھا ہے تو اس کی جزا بھی میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو روزے کے بدلے میں جو صحیح روزہ رکھتا ہے جی، اس کو میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اور یہ اس کی جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے حکمت بیان کی فرمایا لعلکم تتقون، جی، تاکہ تم جب روزہ رکھو گے تو تمہیں تقوی اختیار ہو جائے گا، تمہیں تقوی مل جائے گا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا اصل یہ کہ تمہیں تقوی مل جائے گا، اور تقوی کے کئی معنی ہیں۔ جی، ایک تقوی کا معنی یہ ہے اللہ یرا کا مولا کا من حیث نہا کا، سبحان اللہ، کہ تجھے جس جگہ سے تیرے مالک نے روکا ہے کہ ادھر نہیں جانا، تمہیں ادھر نہ دیکھے، یعنی جن احکام سے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تجھے منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنے، ادھر تجھے تیرا مالک نہ دیکھے، یہ تقوی ہے۔ اللہ اکبر، اور ایک تقوی کا معنی یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے گا، جی، اس کا یہ تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقوی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی تقوی، یعنی وہ ایک ظاہر کا تقوی ہے کہ دل کا تقوی ہے۔ بے شک، شاعر اللہ کی تعظیم جو ہے، جی، جو تعظیم کر رہا ہے، سمجھیں کہ وہ دل کا متقی ہے، اس کا دل تقوی دار ہے۔ سبحان اللہ، جیسے شاعر اللہ سے مراد جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، اللہ اکبر، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے شاعر بنایا ہے کہ ان کو جو دیکھے گا جی، اس کو اللہ کی یاد آئے گی۔ جیسے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر سے ہے۔ بے شک، اور سب سے بڑا شاعر میں سے جو بڑا شاعر ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سبحان تو جو ان کی تعظیم کرے گا یہ بھی اس کا دل کا تقوی ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ روزے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملے، ہاں یہ ان کے وسیلے سے ہے، پوری کائنات ان کے توسل سے ہے، پوری ان کی ہم تعظیم کریں گے تو یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہوں نے کہ جب حکم کی تعمیل کریں گے، تکریم کریں گے، جی، تو انہی کی تعظیم ہے، اللہ، کیونکہ حکم انہی کی طرف سے ہے، صحیح، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دوسرا ایک جو سورہ حجرات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، عظیم۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست کرتے ہیں، یعنی آہستہ بولتے ہیں، یہاں ذکر آوازوں کا ہے، مراد اس سے آپ کی بارگاہ کا احترام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ پاک نے تقوی کے مضمون میں امتحان لیا۔ سبحان اللہ، اب جب امتحان ہوتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا آدمی پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے۔ جی، تو فرمایا یہ نبی اکرم کی بارگاہ کی تعظیم کرنے والوں کو اس امتحان میں کامیابی کیسی ہوئی؟ فرمایا لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، سبحان اللہ، انہی کے لیے بخشش ہے۔ تو بخشش کا تعلق کس سے ہے؟ غلطی سے، گناہ سے۔ تو فرمایا جو ان سے لغزشیں ہوئی ہیں وہ سب کی سب بارگاہ نبوت کے احترام کی وجہ سے بخش، سبحان اللہ، سبحان اللہ، معافی مل گئی، جی، معافی تو یہاں مل گئی، واجر عظیم، عظیم۔ اور فرمایا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، سبحان اللہ، عظمت والا اجر ہے، کہ جو ان کو اجر ملے گا وہ بھی عظمت والا ہوگا۔ بے شک، تو پھر ان کو کتنا عظیم بنا دے گا۔ اللہ، لیکن یہ سارا کس سے ملا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے احترام سے، یعنی آپ کی بارگاہ کا احترام کرنا یہ دلوں کا تقوی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو روزہ رکھے اور اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اس کے ظاہر میں بھی تقوی آ جائے گا
سبحان اللہ۔ اس کے باطن میں بھی تقوی آ جائے گا۔ باطن میں تقوی آنے کا مطلب ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، وہ بے ادب نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ بارگاہ نبوت کا وہ احترام کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ان میں کمی ہے تو سمجھے کہ اس کے روزے میں کمی ہے، اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ حدیث پاک میں کتنے روزے دار ہوں گے کہ ان کو سوا بھوک کے اس سے کچھ حاصل نہیں کھانے ہوگا، پینے کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ بھوک سے یعنی بھوک ہی ان کو حاصل ہوگی بالکل صحیح۔ اور باقی اس کی روزے کی فضیلت حاصل اللہ نہیں ہوگی۔ تو مقصد یہ جس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور روزہ جو ہے اس میں چونکہ آدمی ایک خاص وقت میں کھانے پینے کو جو انسان کی ضروریات زندگی کے ساتھ چیزیں تعلق رکھتی ہیں بغیر کھانے پینے والی، ان کو ترک کرنے میں یہ ملائکہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے یہ قریب ہو جاتا ہے۔ جی۔ جب قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے نوازتا ہے، روحانی ترقی سے حاصل۔ اور روحانی ترقی اس سے سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس کے بدلے میں روزے کی جزا میں اس کو مل جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس میں دیکھیے رمضان المبارک کے ماہ محترم میں بعض اوقات کچھ لوگ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے، کچھ ایسے ہیں جن کو شریعت اسلامیہ رخصت دیتی ہے، تو اس حوالے سے بھی اگر گفتگو۔ اور جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر روزہ رمضان المبارک کا چھوڑ دیتے ہیں یعنی رکھتے نہیں ہیں، جی، تو اس کے بارے میں کہ جب اس کو اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو فضیلت کا پتہ چل جائے اللہ، تو پھر یہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا ہے کہ اگر وہ پوری زندگی بھی رمضان المبارک کے علاوہ اس روزے کی قضا کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، دہر کا لفظ ہے وہاں، جی، تو وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتے، اس ایک روزہ کا جو رمضان المبارک تھا اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگوں کو رمضان المبارک کی فضیلت کا علم ہو جائے کہ ہمیں اس میں کیا فضیلت حاصل ہو رہی ہے، ہماری روحانی ترقی کتنی ہوئی، ہمیں برکات و فیوض کتنے حاصل ہوئے، تو لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہمیشہ ہی رمضان رہے اور ہم جو ہے نا سحری اور افطاری کرتے رہیں، جی، اور پھر کیا کریں، اور روزے رکھتے رہیں سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہیں، یہ سحر اور افطار پہ ہی ہمارا گزارا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی تفسیر حسینی والے نے لکھا کہ روزہ جو ہے نا جی، بغیر تو کھانے پینے کو ترک کرنے کا نام ہے، جی، اور حقیقت میں کھانے پینے کا نام ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں وہ کھانا پینا کون سا، جی، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا ابھی تو عند ربی سبحان اللہ، یطعمنی و یسقینی، کہ میں اپنے رب کے پاس راتیں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور سبحان پلاتا اللہ، ہے، سبحان اللہ، مجھے یطعمنی ربی و یسقینی، مجھے وہ کھلاتا بھی ہے اور یسقینی، مجھے پلاتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اس طعام سے اگر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا ہوا طعام ہے اس سے اگر اس کو مل جائے گا تو پھر سمجھو اس کو روزے کی حقیقت حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے بھوکا رہا اور ادھر سے روح کو غذا مل گئی، اور مولانا روم فرمانا ہی غذا یعنی یہ روزہ کیا ہے کہ یہ جسم کی غذا کو بند کرنے کا نام ہے اور روح کو غذا دینے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، اگر کسی نے جسم کو تو بند کر لیا کھانے پینے سے جی، اور روح کو کھلایا پلایا نہیں ہے تو اس نے زہر کا تو روزہ رکھ لیا اور روزے کے باطن سے وہ محروم رہا۔ روزے کی حقیقت سے دور۔ ہاں، روزے کے باطن سے کہہ لو یا حقیقت سے کہہ لو یا روزے کا جو اصلی مقصود ہے وہ اس کو حاصل نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو جو روزے جان بوجھ کر نہیں رکھتے ان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی بھی اس کی اگر قضا کریں روزے اس کے بدلے میں رکھیں تو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اور جن لوگوں کو دیکھو نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں یسر ہے عسر نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یعنی آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، تنگی نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتا ہے یرید اللہ، ہاں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، جی، اس میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے شرعی عذر سے روزہ نہیں رکھ سکتے، روزے رکھنے کی ہمت ہے، طاقت ہے، روزہ پورا بھی کر سکتے ہیں، مثلا حیض والی عورت ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ شریعت نے اس کو ان دنوں میں روزہ رکھنے سے روکا ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے سے روکا ہے، اور ایسے نفاس والی عورت وہ بھی نہیں رکھ سکتی، بالکل صحیح، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے منع کیا روزہ رکھنے سے، بالکل صحیح، لیکن ان میں فی نفسی روزے کی طاقت ہے، بالکل ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اب روزہ نہ رکھیں جی، تو اور ایام میں روزہ رکھ لیں۔ صحیح، ایسی مسافر جو ہے اس کو اختیار
کی رخصت ہے جی جی کہ مسافر اگر روزہ رکھے تو اس کے لیے بہتر نہ رکھے تو شریعت اجازت دیتی کہ نہ رکھ، بعد میں رکھ دینا، صحیح، فی نفسی اس میں روزہ کی طاقت ہے۔ بالکل ایسے لوگوں کے لیے روزہ وقتی طور پہ ان کو رخصت ہے مسافر کو، بالکل، اور ان کے لیے نہیں رکھنا حیض اور نفاس والی کے لیے، تو بعد میں ان پر لازم ہے قضائی، یعنی جب تک یہ شرعی ان کا عذر ہے، ہاں اس وقت تک یہ روزہ نہیں رکھ سکتی نا، بالکل ٹھیک، یعنی جب یہ عذر ختم ہو جائے گا پھر رمضان بھی گزر جائے گا تو اس عذر کی وجہ سے جو ان کے روزے رہے جی، ان کی قضا فائدۃ من ایام اخر میں جتنے روزے ہاں انہیں اس پیریڈ میں ان اتنے کے آئے روزے رکھیں گے۔ اتنے روزے رکھیں گے۔ اور یہاں پہ بعض اوقات پوچھتے ہیں ویورز لسنر پوچھتے ہیں کہ حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والی ہاں، خواتین ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے اگر ہے کہ اگر بچے کا کوئی اور بندوبست نہیں ہو سکتا، یعنی حاملہ کے لیے تو ہے کہ اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ میں بھوکا پیاسا رہوں گی تو بچہ جو اندر اس کو ضرر پہنچے گا، جی اس کی عورت کی پہلی طبیعت کمزور ہے، اس کا خون کم ہے یا کوئی بھی اسباب جس کی وجہ سے اس کے لیے بھی شریعت مطالعہ رخصت دیتی ہے ٹھیک، یہ۔ اور ایسے ہی جو دودھ پلانے والی ہے اگر کوئی دودھ کا اور سلسلہ نہیں اس کو بچے کی غذا کا بندوبست ہو سکتا اور دودھ پلاتی ہے تو بیچاری اتنی کمزور ہو سکتی ہے جی کہ وہ روزہ نہیں رکھ پائے گی، روزے کو مکمل نہیں کر پائے گی، اس صورت میں بھی اس کو رخصت ہے، فائدۃ من ایام اخر میں آئے گا۔ صحیح، یعنی یہ بھی پھر بعد میں قضا کرے گا۔ ہاں بعد میں قضا کریں گی نا، دوسرے ان کو روزہ رکھنا لازمی ہے جی، اور اس کی قضا بھی لازمی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہ بیماری ایسی ہے کہ نہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، ایک ہے عارضی بیماری، جی جی، اس کو بخار ہو گیا تو ٹھیک ہے عارضی بیماری کے بعد آپ روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن فائدۃ من ایام اخر بعد میں وہ صحت مند ہو جائے گا روزہ رکھے۔ جی ٹھیک، اور ایک ہے کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اب وہ بیماری اس کی جان نہیں چھوڑتی، بالکل صحیح، نہ اب اس کو آرام آئے گا نہ بعد میں آرام آئے گا، اسی مرض ایسی ہے کہ وہ جان لیوا ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی یہی تشخیص کر دی، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے، اطباء نے بھی کہہ دیا، ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ یہ مرض جو ہے نا اس سے نجات نہیں، اس کی خدمت کرو بس۔ اس کے لیے ففدیۃ طعام مسکین، سبحان اللہ، کہ اس کے لیے فدیہ ہے، ٹھیک، یعنی اس کے لیے بھی آسانی ہے، اس کے لیے بھی آسانی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو ایک جو بیماری کی وجہ سے عارضی بیماری کی وجہ سے ہے جی، اس کے لیے فائدۃ من ایام اخر روزہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسی شیخ فانی ہے، دونوں کا حکم مختلف ہے، مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسی شیخ فانی، یہ میں شیخ فانی کے لیے تھوڑی سی، شیخ فانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بیماری تو اس کو نہیں ہے جی لیکن بظاہر کمزوری اتنی ہے کہ ان کا وجود اور روزے کو برداشت نہیں کر سکے گا، اس پر غشی طاری ہو جائے گی یا کوئی اور چیز، مطلب عمر رسیدہ شیخ فانی جسے کہتے ہیں، یعنی بیماری کے علاوہ اس کی عمر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بیچارہ روزے کو پورا نہیں کر سکتا، جی، ایسے شخص کو لیے اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا، یعنی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، سبحان اللہ، فرمایا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ اب رکھتے ہیں جی نہ بعد میں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ اب طاقت ہے رمضان مبارک میں، جی نہ ہی ان کے پاس رمضان مبارک کے گزر جانے کے بعد طاقت ہے، تو ان کے لیے فرمایا فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا دینا صبح و شام کا یہ روزے کا فدیہ ہے، بالکل صحیح، روزہ رکھانا ان کا۔ اور اس میں فدیہ میں بھی تھوڑا سا ہاں، اگر وہ کھانا کس قسم کا ہو، ہاں مناسب، اچھا جی ضرور، وہ فدیہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسا اب دیکھو نا فدیہ ویسے تو گندم کے لحاظ سے دیا جائے جی وہ بھی کم بنتا ہے اس دور میں نا، ٹھیک ہے، اگر یا تو پھر کھجور کے لحاظ سے دے بالکل تو صحیح، پھر صحیح بن جائے گا۔ ہاں، تو اس میں میرا خیال ہے حیثیت بھی دیکھی، ہاں حیثیت میں جیسے عرض کرتا ہوں نا جی کہ اصل میں یہ ہے کہ جس کو روزہ رکھانا ہے نا جی، وہ اس میں روزے کا اس کے رکھنے کا یعنی سحری اور افطاری کا بندوبست اچھے طریقے سے درمیانی صورت میں ہو جائے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہے عام حالت میں۔ اب کوئی کہتے ہیں جی وہ 125 گندم کے لحاظ سے ہم دے دیتے پیسے، جی وہ بن جائے گا 100 یا اس کے قریب پڑیں گے، 100 کچھ اوپر بنیں گے، 150-200 روپیہ، چلو 150-200 بھی ہو، اس سے تو وہ ایک ٹائم کی سحری نہیں ہو سکتی یا افطاری نہیں ہو سکتی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جتنا اس کو ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا جی کیا کیا جائے، میں نے کہا جیسے آپ نے روزہ رکھنا تھا نا جی جی، ویسے ہی اس کو روزہ رکھا دوں۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ دہی بھی لینا ہے، اس کے ساتھ آپ چائے بھی پیتے ہیں، اس کے ساتھ آپ لسی بھی پیتے ہیں یا اس کے ساتھ دودھ بھی پیتے ہیں، جو آپ جیسے روزہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے، ویسے ہی روزہ رکھنے کا اس کا بندوبست کر دو، اور جیسے آپ افطار کرتے ہیں ویسے اس کو افطار کرنے کا بندوبست کر دو۔ صحیح ہے، افطاری میں تو بہت لمبا چوڑا ہے، ہاں تو یہ ہے کہ اس کے لیے بیچارے کے لیے یہ ہو کہ 100 روپے یا 200 روپے میں کیسے گزارا ہوگا، اس لیے اس زمانہ میں یہ جیسے گندم، چونکہ عرب شریف میں گندم بہت قیمتی تھی، اس لیے یہ 225 سے رکھی کہ جو ہے وہ ڈبل ہیں، کھجور بھی ڈبل ہے، جی
ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ادھر سستی تھی اور یہ مہنگی تھی، اس لیے 2.25 سیر گندم جو ہے اس سے اتنا اس کو مالیت حاصل ہو جاتی تھی کہ وہ روزہ آسانی سے رکھ بھی سکتا تھا اور افطار بھی کر سکتا تھا، اتنا اس کو اس لیے یہ تھا۔ لیکن اب جس وقت میں ہم ہیں، جس جگہ میں ہم ہیں، یہاں تو 200 روپے یا 150 روپے میں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بیچارہ سیر ہو کر کھانا کھائے اور سیر ہو کر افطاری کرے، کیونکہ یہ دینا اس پر لازمی جو فدیہ دے رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہے گا تم مسجد میں چلے جانا یا کسی اور بھی جگہ پر چلا جانا، کسی رفائی ادارے میں جاؤ کھانے کے وہاں چلا جانا، وہ اس کی طرف سے فدیہ تو نہ ہوا۔ بالکل صحیح، یعنی فدیہ میں یہ چیز رکھنی لازمی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی تو ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان، ہاں وہ بھی یہ تو حدیث پاک میں اس نے فرمایا، بالکل کہ انسان کے حسن اسلام سے ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ بلکہ یہ میں تو کبھی یہ فطرانے کے مسئلے میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے یہ ایک آدمی وہ گاڑی 2 کروڑ کی لیتا ہے اور جب فطرانے کی باری آتی ہے تو 2.25 سیر گندم کے پر آ جاتا ہے، سوٹ پہنچ رہا تو وہ سوٹ قیمتی پہنے گا، جو بوٹ اس کا ہو دیکھا تو وہ بھی قیمتی ہے، رہائش اس کی دیکھے تو وہ بھی قیمتی ہے، لیکن جب فطرانے کی باری آتی ہے میں کہتا ہوں جو ایسے لوگ ہیں صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، ان کو اپنے مالداری کی حیثیت سے دینا چاہیے، زیادہ وہ اجوا کھجور کے لحاظ سے نہیں، بے شک 4.5 کلو اجوا 4.5 سیر اجوا کھجور کے لحاظ سے وہ فطرانہ دیں، جی بے شک، فی کس، تو پھر ان کے یہ شایان نشان ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ فدیے کے بارے میں ہو گیا، اور آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلہ میں؟ جی بالکل، اس پہ مزید قضا کا اور قضا اور کفارہ کے حوالے سے بھی دوسرے سیشن میں گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، حقیقت یہ ہے کہ روزہ یہ انسان کی، بندہ مومن کی روحانی ترقی اور مدارج کی بلندی کے لیے ہے، اور تقوی ہی اس کا مقصد ہے، جیسا بڑی تفصیل کے ساتھ استاذ العلماء نے اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ اور پھر فدیہ کے حوالے سے یہ بات حقیقت میں نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر یا کم از کم اپنی حیثیت کے مطابق روزے کا فدیہ جو ہے وہ ادا کیا جائے، یہ بالکل شرعی حکم بھی یہی ہے۔ ناظرین سامعین، ان بابرکت لمحات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک پاکستان کے ثنا خان جناب ساجد علی ساجد صاحب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مدحت سرائی کریں گے، گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب ساجد علی ساجد صاحب۔ آنسو جو آئے آنکھ میں مثل گوہر لگے، ختم رسل کی یاد سے ہم معتبر لگے، اس کے لیے دیا نبی ہے پناہ گاہ، اس کے لیے دیا نبی ہے پناہ گاہ، ٹھوکر قدم قدم پہ جسے در بدر لگے، دیکھے جو کوئی چشم حقیقت سے اس طرف دیکھے جو کوئی چشم حقیقت سے اس طرف
محمد کا گھر لگے، پرواز فکر کیا کہوں، نعت رسول میں پرواز فکر کیا کہوں، نعت رسول میں لطف خدا سے طائر بے پر کو پر لگے، روئے نبی کی ایک جھلک مان کر گئی، دنیا کے سب چراغ سحر لگے، آتی ہے روز گنبد خضرا کو چوم کر، آتی ہے روز گنبد خضرا کو چوم کر، کیوں کر ہمیں ناباد صبا معتبر لگے، آقا ہمارے سرور کونین ہے نصیر، آقا ہمارے سرور کونین ہے نصیر، دونوں جہاں میں ہمیں اب کس کا ڈر لگے، ختم رسول کی یاد سے ہم معتبر لگے، جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، آج رمضان المبارک کے روزوں کے جو مسائل ہیں ان پر گفتگو ہو رہی ہے، بالخصوص روزے کی فرضیت پر بھی بات ہوئی اور اس کے مقصد پر بات ہوئی، پھر فدیہ کے حوالے سے مختلف مسائل کا ذکر ہوا، اور کون لوگ جن کو رخصت ہے کہ روزے نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں، جتنے روزے چھوٹے ہیں اس ماہ محترم میں وہ بعد میں پورے کر لیں، دوبارہ رکھ لیں۔ اسی طرح فدیہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ ان رمضان المبارک کے روزوں میں ہر بندہ مومن، بالخصوص جو عاقل ہے، بالغ ہے، جس پر روزے فرض ہیں، ان کو جاننا، ان کے لیے جاننا یہ ضروری ہیں۔ انہی مسائل
پر مزید گفتگو کرتے ہیں، کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ہم آج اس نشست میں رمضان المبارک کے روزوں کی فدیہ جو ہے قضا اور کفارہ، اس پر بات کر سکیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان جناب شیخ الحدیث مفتی محمد امیر سیفی صاحب۔ جی استاذ العلماء جناب مفتی محمد امیر سیفی صاحب، رمضان المبارک کے فدیے کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، فدیے پر اگر اور کچھ آپ کلام کرنا چاہیں، اور بالخصوص پھر اس کے قضا کے حوالے سے بات ہوئی، کفارہ جو جان بوجھ کر روزے توڑ دیتے ہیں، ایک روزہ توڑ دیا یا زائد روزے توڑ دیے، ان کے حوالے سے شرعی رہنمائی کیا ہے قرآن و سنت اور فقہی حوالے سے، اس پر لازمی کلام فرمائیے۔ یعنی ایک تو روزے کا فدیہ ہے، اس کے بارے میں نے کچھ عرض کر دیا جی کہ فدیہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو نہ اب روزہ رکھ سکتے ہیں مرض کی وجہ سے، یا عمر کی اس قدر وہ کمزوری میں پہنچ گئے عمر کی وجہ سے، یعنی بوجہ عمر رسیدہ ہونے کی اس قدر کمزوری کو روزہ نہیں پورا کر سکتے، بالکل صحیح، ان کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ جی تو ان لوگوں کے لیے شریعت مطالعہ نے فدیہ مقرر کیا ہے، ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا دیں، یعنی اپنا جیسے ایک روزے کے بدلے، ایک روزے کے بدلے۔ یہ اگر ان کے 29 روزے ہیں تو 29 دن کا، 30 روزے ہیں تو 30 دن کا۔ باقی جو عارضی مرض والے ہیں جی ان کے لیے فدیہ نہیں ہے، ان کے لیے بعد میں روزہ رکھنا ہے، وہ اس میں آئیں گے فعدۃ من ایام اخر۔ سبحان اللہ، اور مسافر چونکہ روزے کی رخصت اس کی مشقت سفر کی وجہ سے ہے، جی اس کے بارے میں اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا کہ اس کے لیے رخصت تو ہے، فرمایا فمن کان منکم مریضا أو علی سفر فعدۃ من ایام اخر جی وان تصوموا خیر اللہ، خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی مسافر اگر روزہ رکھ سکے جی تو اس کے لیے بہتر ہے، صحیح ہے، ہاں روزہ رکھنا۔ اگر ایسا مرض والا بھی تھوڑی سی ہمت کرے جو عارضی مرض والا ہے جی بالکل تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا، بالکل صحیح، کیونکہ اس میں دوسروں کے ساتھ مل جائے گا۔ اب رمضان المبارک میں روزہ رکھنا آسان ہے بنسبت اور ایام کے، اور ایام میں اس کو اکیلے کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا۔ جی اب تو پوری ایک ماحول بنا ہوا ہے، پورے اہل ایمان والے، وہ تراویح کا مسئلہ ہے، افطاری ہے، سحری، ہر جگہ پر اس کے لیے کھانا اسی ٹائم پہ مل جائے گا۔ بالکل صحیح، اگر وہ کسی اور جگہ پہ ہے یا کسی گھر میں ہے، جس جگہ بھی ہے، اس کے لیے کھانے سحری کے وقت خاص کھانا اہتمام کرنا پڑے گا، اس کے لیے مشکلات ہوں گی۔ لیکن اب تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، کیونکہ اس میں ظاہری رزق بھی ان کا بڑھ جاتا ہے جی اور باطنی رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور باقی رہا کفارہ۔ جی کفارہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ رمضان المبارک میں اس نے رکھا، رات سے نیت کی اس نے، یعنی سحری کے وقت اس نے نیت کی تھی، جی اس وقت سے نیت کرنے کے بعد اب اس نے روزہ جان بوجھ کر توڑا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ روزہ ہے کہ وہ ویسے مثلا کسی کو قے آ جاتی ہے، جی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، جی اور وہ اس کے بعد کھانا بعد میں کھا پی لیا، اس کے اور مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جو شخص جان بوجھ کر جی اس سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی یا پیاس برداشت نہیں ہوئی، جان بوجھ کر اس نے روزہ توڑ دیا، اللہ، اب ایسے شخص کے لیے اس کے لیے کفارہ ہے۔ یعنی اب اس کے لیے جس نے جان بوجھ کے توڑا قضا نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ ایک روزے کی قضا بھی کرنے پہ کفارہ اس کے لیے بطور ٹھیک ہے، سزا ہے۔ بالکل صحیح، یعنی ایک روزہ تو وہ تو قضا کرنا ہی کرنا، کیونکہ اس نے توڑا ہے، وہ بھی جان لازمی بوجھ ہے، کے توڑا، اس وجہ سے کفارہ بھی ہے، وہ بھی ساتھ، یعنی وہ روزہ بھی رکھے گا، بالکل وہ جو توڑا ہے وہ بھی پورا کرنا ہے، ورنہ یہ تو کم ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح، یعنی یہ روزہ بھی رکھے گا اور ساتھ کفارہ بھی ادا کرے گا، اور اس کا کفارہ اس حدیث پاک سے کفارہ ثابت ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، جی عرض کی حلق تو یا رسول اللہ، اللہ، جب یہ عرض کیا جی تو تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، سبحان رحمت للعالمین سبحان صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مالا کا، تجھے کیا ہو گیا؟ یعنی اس کا مگر پنجابی یا اردو اپنی زبان میں بات کریں تو آپ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ لفظ بول رہا ہلاک تو یا رسول اللہ تجھے کیا ہو گیا؟ یعنی اس نے کہا کہ میں ہلاک ہو گیا، اللہ، اس نے کہا میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ یعنی روزہ تو توڑ لیا لیکن اس کے بعد گناہ پر اتنی ندامت اور پشیمانی حاصل ہوئی کہ دل کو چین نہیں آ رہا، قرار نہیں آ رہا، بھاگے اور سرکار رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہلاک تو یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر،
یعنی اس قدر احساس تھا اور روزے کی عظمت تھی. وہ تو تبھی تقاضا تھا کہ وہ بیچارے پورا نہ کر سکے جی. لیکن ان کا اس قدر یہ الفاظ جو ہے نا کتنی دلالت کرتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی اسلام کا احترام تھا. سبحان اللہ. حلق تو یا رسول اللہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مالا کا، یعنی میرے ہوتے ہوئے یہ الفاظ میں تو ہلاکت سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میرے ہوتے ہوئے میری بارگاہ میں یہ لفظ تیرا کہنا یہ شایع نشان کیا ہو گیا تجھے؟ مالا کا، میرے ہوتے ہوئے کہہ رہا. عرض کی یا رسول اللہ کہ میں نے روزہ توڑ لیا. الفاظ تو حدیث کے اور ہے لیکن میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے روزہ توڑ لیا. جی. آپ نے فرمایا پھر غلام آزاد کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ طاقت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھو. 60 روزے. یعنی اور مسلسل رکھنے، اس میں کوئی مطلب ہے ایک دن کا اگر وقفہ کر لیا پھر ابتدا شروع کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. یعنی تسلسل سے روزوں کے درمیان کوئی وقفہ نہ آئے، مسلسل چلتے جائیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے رسول اللہ کہ یہ تو میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا. یعنی پنجابی میں اگر یا اردو میں ترجمہ کریں یا رسول اللہ میں نے ایک رکھا تھا تو وہ پورا نہیں کر سکا، تو یہ 60 روزے 2 ماہ کے مسلسل روزے یہ تو میرے لیے بہت، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا. جی. آپ سے نے فرمایا پھر 60 مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. اب یہ ایک روزے کا کفارہ، ایک روزے کا کفارہ ہے. 60 مسکین کو کھانا کھلا دے 2 ٹائم کا. جی. اس نے یا رسول اللہ یہ بھی میں نہیں طاقت رکھتا. اللہ. اب کوئی اور ہوتا تو کہتا یہاں نکل جا، یہاں سے بھاگ جا. آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر ہر طرح کی خیرات ملتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یہاں اس کے خلاف تیرے ہی دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر سرکار کی بارگاہ میں. اور یہ بھی ادھر مناسب ہے کہ آپ چاہیں تو خطاؤں کو وہ حسن عمل لکھ دیں. اپنی ہے کتاب ان کی، اپنا ہے حساب ان کا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. اور شارع بھی ہیں، شارح بھی ہیں، دونوں سب مقام آپ کے. سبحان اللہ. شارع بھی ہیں آپ اور شارح بھی ہیں آپ. سبحان اللہ. اور سارے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیارات اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، سبحان اللہ، اس کی حدیث پاک کی کتابوں میں مثالیں ملتی ہیں. کتنی بے شمار مثالیں ہیں، جس میں وہ شہادت خزیمہ والی مثال ہے، طواف میں رمل والی مثال ہے، اور بھی بہت سی ہیں. بہرحال آپ سن کی بارگاہ میں جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی نا، اگرچہ بظاہر پاس نہیں ہے، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بس ایک آدمی آیا، کھجوروں کا ٹوکرا اس نے اٹھایا ہوا ہے. اب وہ انسان ہی صورت میں آیا، پتہ نہیں کون تھا، وہ جبریل امین تھے، میکائیل تھے، اسرافیل تھے، یا کوئی انسان تھا. یعنی جب بھی بارگاہ نبوت میں جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی، اپنی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی تھی. وہ لے کر حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئین السائل، کہ جو میری بارگاہ میں سوال کرنے والا آیا تھا وہ کدھر ہے؟ محمد سائل فلا تنہر، کیا ہے محبوس نے اپنے کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں، یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ عطا کرتے جائیں. سبحان اللہ. اور یہ بھی وہ جب چاہیں جسے چاہیں وہ جو چاہیں عطا کر دیں. سبحان اللہ. وہ جب چاہیں جسے چاہیں وہ جو چاہیں عطا کر دیں. وسیع تر دائرہ ہے اختیارات محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. غریب و بے کسو جب چاہو اپنی جھولیاں بھر لو، کھلا رہتا ہے دروازہ عنایات محمد کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور جا کر اس کو فقراء میں، غریبوں میں بانٹ دو. عرض کی رسول اللہ جو مجھ سے زیادہ فقیر ہے ان پر. آپ نے فرمایا ان پر. اس نے عرض کی رسول اللہ یہ مدینہ طیبہ میں میرے گھر والوں سے اور مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں بھی لے جا، خود بھی کھا، اپنے اہل خانہ کو بھی کھلا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے. یعنی کفارے کو یہاں سے لیا گیا ہے کہ جو شخص کفارہ جس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رمضان مبارک کا توڑ لیتا ہے، یعنی اس نے اس کا احترام برقرار نہیں رکھا، اب اس کے لیے بطور یا کہ اس سے غلطی جو ہوئی ہے
اس کا ازالہ ہو جائے۔ بالکل یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ ہر غلطی کا ازالہ ہے۔ بے شک اگر اس سے غلطی ہوگی، یہ روزے تو اس پر فرض ہیں، اب اس نے روزہ توڑ لیا تو اس کا کیا حل ہے؟ تاکہ یہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ اکبر، بے شک یعنی جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے تو یہ روزہ توڑنے والی جو اس سے غلطی ہوئی، اس غلطی کے ساتھ نہ جائے یہ غلطی معاف ہو چکی ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا یہ پرچہ خارج ہو چکا ہو، کہ یہ پرچہ بھی اس پر نہ ہو کہ اس شخص نے روزہ توڑا تھا۔ آپ سے اس نے حل فرمایا کہ یہ اس کے اخراج کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کے جو جتنی بھی اس سے غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ اس کفارہ میں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب کفارہ یعنی کفارہ صوم جو ہے، روزے کا کفارہ جو ہے، اس کو جو شخص غلام تو اب نہیں ہے، اگر غلام ہوتے ایک غلام جس کے پاس طاقت ہے غلام کو آزاد کرے، وہ نہیں تو پھر جی مسلسل روزے رکھے، وہ نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور یہ 2 وقت کا کھلانا؟ 2 وقت کا کھانا، ایک ٹائم کا نہیں، ایک وقت، یعنی 2 صبح اور شام، بالکل ٹھیک ہے، 2 ٹائم کا کھانا وہ مساکین کو کھلائے۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یعنی درمیانہ، نہ تو وہ ہو جو آپ عید شب رات میں پکاتے ہیں یا 27 میں پکاتے ہیں، نہ وہ ہو جو بالکل غیر دنوں میں پکاتے ہیں، یعنی درمیانہ والا، بالکل صحیح، جو اوسطاً آپ کے گھر میں کھانا پکایا جاتا ہے جی اس طرح کا کھانا آپ دیں۔ بالکل تو یہ جو میں نے پہلے وہ حدیث سے بیان کی، وہ تو اس شخص کی خصوصیت تھی کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ اس شخص کا خاصا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر انعام و اکرام تھا۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی روزہ توڑے گا تو اس کے لیے ان کفارات کی جو شکیں بیان کی گئی ہیں، غلام آزاد کرنا، مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا، یہ اس کے لیے لازمی ہوگا، بالکل صحیح، یہ تاکہ اس کا یعنی گناہ کا ازالہ ہو جائے، وہ سارا معاملہ اس کا صاف ہو جائے، بالکل صحیح، وہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ تو جس نے جان بوجھ کے توڑا اس کے لیے کفارہ، بعض اوقات کوئی بھول چوک سے بھی، ہاں بھول سے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھول سے کھانا کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، جی یعنی روزے کے منافی کام کر لیا، تو فرمایا اس کا روزہ باقی ہے، خواہ اس نے پیٹ بھر کر کھا لیا ہے، ہاں روزہ تو باقی، گر تو سیری ہو گر مشتاقی، کہ روزہ تیرا باقی اگر تو نے پیٹ بھر کر کھا لیا ہے جی، یا ابھی تجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ کہ ایک آدمی نے کھانا کھا لیا تو جب یاد آیا تو جو منہ میں ہے نا اس کو پھینک دے، اس کو نہ کھائے، ٹھیک ہے، اگر وہ کھائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے یعنی گا۔ وہ عام معمول کے مطابق سمجھ رہا تھا، اسے روزے کا یاد ہی نہیں رہا، یاد نہیں تو کھا گیا، تو انہوں نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے، روزہ اس کا باقی ہے۔ بالکل ٹھیک، ہر مطلب وہ کھاتا ہے یا پیتا ہے وہ اس کے لیے معاف ہے، کھا بھی لیا اور پی بھی لیا اور روزہ بھی باقی ہے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح، کتنی کرم نوازیاں ہیں، سبحان اللہ، یعنی دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں جی۔ اگر کوئی اس کو سمجھے تو۔ اور چونکہ ماہ رمضان المبارک، احادیث مبارکہ میں اس کی برکتوں کا ذکر ہے، تو جو اس ماہ رمضان المبارک میں روزے بھی رکھے، نماز کی پابندی بھی کرے، تراویح بھی پڑھے، اور اس کو تو اجر اور ثواب ہے، بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں اور جو یہ معاملات ہیں ان کے برعکس چلے تو کیا عام روٹین کے مطابق اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہوگا یا پھر گناہ بھی اس کے لیے پر زیادہ ہوگا نا؟ جیسے وہ حدیث پاک ممبر پر آپ نے آمین فرمایا، پہلے زین برکت رکھتا آمین، دوسرے برکت تو آمین، تیسرے برکت تو آمین۔ بے شک، ان میں سے ایک وہ تھا کہ جبریل امین آیا اور انہوں نے کہ جو شخص رمضان کو پائے اور رمضان مبارک کا روزہ نہ رکھے تو اس میں کتنی سخت وعید ہے، اللہ یعنی اس کو ڈبل گناہ ملے گا۔ اللہ، ڈبل سے معنی کریں یعنی زیادہ گناہ ملے گا، ڈبل کا مطلب تو گناہ نہیں ہے۔ جیسے اس ماہ رمضان میں اس نے اس کا احترام، جیسے اس میں کھانے پینے کا اور روزے کو توڑنے سے کتنی اس کو سزا ملی، بالکل صحیح، ایسے ہی اس یعنی اگر ان لمحات کی وہ قدر نہیں کرے گا جی، اس پر حسرت اور خسران اتنا ہوگا کہ وہ تلافی نہیں کر سکے گا اس کو۔ اللہ اکبر، اس میں تو لوگوں نے یعنی مجسمہ فرماتے ہیں، لکھا بھی انہوں نے حدیث پاک کے حوالے سے کہ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے کہ رمضان مبارک میں برکات کیا ہیں تو لوگ یہ عرض کریں، تمنا کریں کہ یا اللہ ہمیشہ ہم پر رمضان ہی رہے، پورا سال رمضان المبارک، ہمیشہ، سال نہیں، سبحان اللہ، پوری زندگی جب تک ہم رہیں رمضان میں رہیں، کیونکہ اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، بالکل صحیح، اس میں انوار و تجلیات بہت زیادہ ہیں، اللہ اکبر، اور اس میں اس کی فضیلت جو ہے وہ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، بے شک، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن پاک اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ یہ اللہ پاک کا کلام اس میں نازل ہوا، تو اللہ
پاک نے اس کی برکت کو ادھر سے بھی وابستہ کیا ہے کہ اس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے سبحان اللہ، اور تم پر روزہ فرض کیا ہے. جی تو یہ روزے کی فضیلت، اور یہ لوگوں یعنی اگر یہ تو ویسے تو ہر سانس جو انسان کا اللہ کی یاد کے بغیر گزرتا ہے ہاں جی وہ بھی انسان پر حسرت کا سبب ہوگا بے قیامت شک کے بے دن. شک. پوری زندگی جو ہے نا یہ ساری جتنی بھی یہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کے مطابق نہیں گزار رہا جی. وہ ساری اس پر حسرت ہوگی، اس کو افسوس ہوگا. اور ایک حدیث پاک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا لیس للمادین ہم الموت وَإِنَّمَا لَهُمْ حسرۃ الفوت. فرمایا کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں جی موت آتی ہے ان کو موت کا غم نہیں ہوتا کہ موت کیوں آئی. جی موت تو آنی ہے بالکل اور صحیح. موت ان کے لیے آسانیوں کا سبب بنتی ہے. کتنی مشکلات سے انسان گزر جاتا ہے، جی نجات پاتا ہے. تو فرمایا ان کو موت کا غم نہیں ہوتا کہ یہ کیوں آئی. انما لہم حسرۃ الفوت. اللہ. ان کو یہ ہوگا کہ ہمیں بھیجا کس لیے گیا تھا اور ہم کرتے کیا رہے. اللہ. یعنی اس وقت آنکھیں کھل جائیں گی. اب ہم غفلت میں ہیں، اب یؤمنون بالغیب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان پر کام کرنا ہے. جی. پھر تو سامنے ہر چیز نظر آ جاتی ہے. اللہ. جب نظر آتی ہے تو ان کو موت کا افسوس نہیں ہوتا، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم آئے کس لیے تھے اور کرتے کیا رہے. اس لیے یہ رمضان المبارک ہو یا دیگر لمحات ہو. مولانا روم نے ایک ان کی کتاب ہے المنہج القوی جی شرح مثنوی کی ہے، لطلاب المثنوی عربی شریف میں شرح ہے. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ کچھ تاجر تھے ان کو خسارہ پڑ گیا. جی وہ گئے ایک فقیر کے پاس، دعا کریں ہمارا خسارہ دور ہو. اس لیے ٹھیک ہے. تو وہ فقیر آگے سے بات کر رہا تھا کہ لوگوں کو دنیا کے نقصان کا تو بڑا ہوتا ہے لیکن اصل نقصان تو یہ سانسوں کا نقصان ہے. اللہ. جو تیرے سانس اللہ کی یاد کے بغیر گزر رہے ہیں، جی. تیرے سانس جو ہیں وہ شریعت مطہرہ کے بغیر گزر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے بغیر گزر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اور اطاعت کے بغیر گزر رہے ہیں. اصل تو نقصان یہ ہے. بے شک. اس نقصان کی طرف کوئی دیکھتا نہیں ہے. جب ان تاجروں نے اس فقیر کی یہ بات سنوں نے کہا جی وہ ہمارا مال والا نقصان تو بعد میں دیکھا جائے گا، اللہ پورا کرے گا. آپ ہمارا یہ سانسوں کا نقصان جو ہے نا، یہ جو ہمارے زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں یہ ہمارا پورا کر دیں. اللہ. اور مولانا روم تو یوں فرماتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی کے ساتھ پیسے ہیں، جی وہ پیسے ضائع کرتا رہے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا اس کو جب پیسے ضائع ہو گئے. جی. اور ایک آدمی ہر پیسے کے بدلے کوئی چیز خرید رہا ہے. اگر اس کی جیب سے پیسے ختم ہو جائیں گے لیکن اس کے پاس سامان تو ہے. بالکل صحیح. یعنی یہ سانس اگر ہمارے گزرنے تو ہیں، جی. یہ اگر غفلت میں گزرے تو یہ ضائع گئے. ضائع. اگر یہ سانس گزرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، روزے کی حالت میں گزرے، نماز کی حالت میں گزرے، سبحان اللہ. کسی بھی نیکی کی حالت میں، تلاوت قرآن کی حالت میں گزرے، درود پاک کی حالت میں گزرے، یا کسی اور اچھے کام میں گزریں گے، یہ لمحات ہمارے قیمتی بنتے جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ تو رمضان مبارک تو صرف اس لیے آتا ہے کہ انسان کے اندر جو زنگ لگ گیا ہے نا 11 مہینے میں، جی جی اس کو بالکل صاف کر دے. جیسے آپ نے یہ نہروں کو دیکھا نا، بھل صفائی کرتے ہیں، 1 مہینہ نہر کا پانی بند کرتے تاکہ اس کے اندر جو کچرا مچرا ہے صحیح جو بھل سارا صاف کر دیا جائے تاکہ پورا سال نہر کے اندر پانی صحیح چلتا رہے. سبحان. اصل میں یہ ہمارے باطن کی جو ہے نا بے شک. لفظ اگر سکیل لگ بھل صفائی ہے جی. کہ تاکہ اندر جو کچرا، جو لکڑی، کوئی تنکا، جو کوئی بھی چیز جمع ہوگی نا غلاظتیں، جی جی غلطیوں کی وجہ سے جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے جسم کی صفائی ہو جائے گی اللہ. اور روح کی بھی صفائی ہو جائے بے گی. شک بے شک. جی اور نفس کو پاکیزگی. ہاں جی، نفس کو پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہوگا. سبحان اللہ. یعنی یہ روزہ جو ہے یہ ہماری صفائی کرتا ہے بے شک. اور اس سے واقعی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. اور نفس جو ہے اس کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا، اس کے لیے یہ بھوک والا ہتھیار جو ہے نا، یہ بہت بڑا جو نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے. جی ناظرین، ان بابرکت لمحات میں بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی. بالخصوص رمضان المبارک کے جو خاص مسائل ہیں، روزے کے مسائل، ان سے ہمیں کما حق رہنمائی حاصل ہوئی. اور اس ماہ محترم میں ان مسائل کا جاننا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، واقعتاً بہت ضروری ہے. یہ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام جو ہے آج کا ہمارا صدائے رمضان کا یہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. آخر میں میں چاہوں گا جناب شیخ الحدیث مفتی محمد امیر سیفی صاحب دعا فرما دیجیے. قضا کے بارے میں اللہم صلی علی سیدنا
و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مادن والکرم اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والکرام لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا رب العرش العظیم لا الہ الا رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے تو ہمیں رمضان مبارک کے تمام لمحات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ان پاکیزہ لمحات میں تو جو ہم پر روزہ فرض کیا یا اللہ اسے ہمیں صحیح معنوں میں رکھنے کی اور اس کو پورا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا الہ اس کی راتوں کا ہمیں قیام وہ بھی نصیب فرما۔ صلاۃ اللیل اور صلاۃ التہجد کی ہمیں یا اللہ توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مقدس میں ہمیں قرآن پاک سننے کی اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس کے لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنی پوری زندگی کے تمام لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارے موت کا وقت آئے تو یا اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمانا۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ آخر میں ہمارے مہمان ثنا خان جناب ساجد علی ساجد صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب ساجد علی ساجد صاحب۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمعک لنا اننی فی بحر غم مغرق اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا یا رسول اللہ انظر حالنا شافی روز جزا امداد ہو شافی روز جزا امداد ہو یا محمد مصطفیٰ امداد ہو یا محمد مصطفیٰ امداد ہو گڑ گڑا کے التجائے پیش ہے گڑ گڑا کے التجائے پیش ہے سیدہ یا طیبہ امداد ہو سیدہ یا طیبہ امداد ہو امداد ہو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمعک لنا مشکلوں میں گھر گئی ہے زندگی مشکلوں میں گر گئی ہے زندگی یا علی مشکل کشا امداد ہو یا علی مشکل کشا امداد ہو کیجئے احسان اپنا یا حسن کیجئے احسان اپنا یا حسن یا شہید کربلا امداد ہو
یا شہید کربلا امداد ہو، امداد ہو، یا شہید کربلا امداد ہو، یا شہید کربلا امداد ہو۔ عاجز و بے کس کی یہ فریاد ہے، عاجز و بے کس کی یہ فریاد ہے، للہ یا غوث الورا امداد ہو، للہ یا غوث الورا امداد ہو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ جزاک اللہ۔ فیض شاہ جہاں، صدائے رمضان،